اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وان اللہ مع الصابرین. سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور. اسلام میں والدین کی رسپیکٹ، آداب، احترام کیا ہے، یہ ہم ابھی تک سماعت فرما رہے ہیں، اور بحمد اللہ ہم اپنے 17ویں منزل پر پہنچ رہے ہیں، اور اس میں ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، والدین کے حقوق ادا کرنے کے، حقوق الناس، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، والدین کو راضی کر لے، خدا خوشنود ہو جائے، خدا ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمیں حق کے والدین میں شامل نہ کرے، اور یقیناً اس کی نعمتیں برستی رہیں، عمر کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، عزت و سکون کے ذریعے ہر طریقے سے ہمیں وہ دولت ملتی رہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ والدین کو رضا کرنے کے بعد کتنی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور ہر اعمال قبول ہو جاتے ہیں، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، عزت و سکون ملتا ہے، اور ہر طریقے سے سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں. آج ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اور نقطے کی طرف ہم اعلان کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اطاعت والدین کے فوائد کیا ہیں، والدین کی اطاعت کے فائدے کیا ہیں، اور دنیاوی فائدے کیا ہیں، اخروی فائدے کیا ہیں. ابھی آپ نے والدین کا مقام، رسپیکٹ اسلام میں، قرآن میں، دین میں، مذہب میں، انبیاء اور مرسلین کے درمیان میں کیا ہے وہ سماعت فرمائے. اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد کیا ہے، اور اسلام میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، ناراضگی، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ جو حقوق ہیں ان کا. والدین جو ہے وہ چاہے مر گئے ہوں یا زندہ ہوں، والدین چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے. صرف ایک منزل ہے کہ جہاں وہ واجبات سے روکیں تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جہاں محرمات اور حرام چیزوں کا حکم دیں تو وہاں بھی اطاعت نہیں ہوگی. باقی ہر چیزوں میں والدین کی اطاعت ہے، یعنی جیسا کہا جا رہا ہے، جیسا کہہ رہے ہیں، جیسا چاہ رہے ہیں، وہ اس پر ہم عمل کریں. والدین کی اطاعت خدا رسول کی اطاعت ہے، اور جو والدین کی اطاعت کرتا ہے خدا اس پر راضی ہوتا ہے، اور خدا اور رسول کی رضایت تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے. جو اس سرچشمے کو حاصل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی برکات، فوائد اور سعادت مندوں سے بہرامند ہوگا. والدین کی اطاعت، چند اہم فوائد کا ذکر میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اس لیے کہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اطاعت والدین کے فائدے کیا کیا ہیں. نمبر 1، والدین کی اطاعت، خدا کی اطاعت. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ والدین کی اطاعت کرتے ہیں وہ اصل میں خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہیں. اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان جب بھی والدین کی اطاعت کرنا لگتا ہے تو والدین کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ کی اطاعت واجب ہے، حکم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. تو پہلا فائدہ ہے والدین کی اطاعت خدا کی اطاعت کا ذریعہ ہے. والدین کی اطاعت میں خدا کی اطاعت چھپی ہوئی ہے.
والدین کی اطاعت کرے گا تو اس میں خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ ماں باپ جو تمہاری دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں ان کا رسپیکٹ کرو، ان کا ادب احترام کرو، ان کی اطاعت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ فی طاعت الوالد ومعصیت اللہ فی معصیت الوالد ومن اصبح مطیعا للہ فی والدہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنت ان کان واحد فواحدین۔ ناسخ التواریخ میں صفحہ 631 میں حوالہ حقوق والدین میں ہے کہ والدین کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، والدین کی نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے، اور جو صبح کرے، صبح اس عالم میں کرے کہ خدا کی خاطر والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس عالم میں کرے صبح کی وہ والدین کی اطاعت کرے تو خداوند عالم وہ کہتا ہے کہ یہ میری اطاعت ہے اور میں اس کے لیے جنت کھول دوں گا۔ اور ایک ہے نعمت، فائدہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ والدین کی اطاعت جو ہے فقط خدا کی اطاعت میں ہے، خدا کی معصیت والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی اور ناراضگی کی طرف جو ہے والدین حکم دیں تو نہیں ماننا ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت اس میں ہے کہ خدا کی اطاعت میں جو اللہ کا حکم ہے اس میں والدین کی اطاعت ہے، تاکہ والدین کی اطاعت خدا کی اطاعت کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 2، محبوب ترین عبادت، اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ عبادت ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ والدین کی اطاعت خدا کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل صلوات لوقتها وبر الوالدین ثم جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ خدا کی نگاہ میں محبوب ترین اعمال نماز اور اوقات میں ادا کرنا، والدین کی نیکی اور اطاعت کرنا، پھر راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ کیا ہے؟ خدا کا محبوب ترین ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر الفرائض، والدین کی اطاعت اور ان سے نیکی سب سے بڑے فرائض میں سے، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ ہے والدین کی اطاعت۔ اور یہ فریضہ کم از کم تیسرا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی۔ اور یقیناً اگر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہم اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض کو ہم ادا کر لیں گے تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور یقیناً ان فائدوں میں ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو چوتھی منزل ہے جہاد سے افضل ہے، میدان جہاد میں جانا اور خون اور زخم یہ سب برداشت کرنا اس سے افضل ہے کہ والدین کی اطاعت اور خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دن اور ایک رات کی والدین کی خدمت یقیناً سال کے جہاد سے افضل ہے۔ ایک رات، ایک دن اگر انسان نے والدین کی خدمت کر لی ہے تو یہ سال بھر جہاد کرنے سے افضل ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ حج کے ثواب کے برابر ہے والدین کی اطاعت۔ روایت میں آیا ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا، مروت کے ساتھ دیکھنا، نرمی کے ساتھ دیکھنا حج مقبول کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی وہ حج جو قبول ہو چکا،
بہت سے حج کرتے ہیں لیکن وہ قبولیت کی منزل پہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا حج جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے، یہ ہے والدین کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ دیکھنا، محبت کی، خوشنودی، مسکراتے ہوئے والدین کو دیکھنا. یہ اصل میں مقبول حج جو قبول کر لیا گیا ہے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. چھٹا فائدہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. والدین کی اطاعت، والدین سے الفت اور محبت یہ ایج بڑھا دیتے، عمر بڑھا دیتی ہے. عمر میں نقص اور عیب نہیں رہتا. بہت سے لوگ ٹھیک ہے 40 سال 50 سال جینا ہے لیکن وہ بھی پرفیکٹ جینا ہے، بیمار ہوتے کڑتے ہوئے غصے میں اپنی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے بے سکون میں زندگی گزارے، فائدہ نہیں. عمر اچھی گزرتی ہے. والدین کی اطاعت اور خدمت کی وجہ سے انسان کی عمر طولانی ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ ان اللہ تعالی یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر میں اضافہ کرتا ہے جو اپنے والدین سے نیکی کرتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اگر انسان نیکی کر لے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان پرسکون ہوتا ہے. کتنے فائدے، 6 فائدے آپ نے بالکل مختصر لفظوں میں نے بیان کیا، ورنہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی. نمبر 7 شکر خدا ہے. جس نے اپنے والدین کا شکر بجا لایا، اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا، اس نے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر دیا. یہ ایک فائدہ ہے. پروردگار کا شکر ادا کیسے کریں؟ تو پہلے اپنے والدین کا شکر ادا کرو. والدین کے شکریہ کے ساتھ پروردگار کا شکریہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا 7واں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر انسان والدین کا شکریہ ادا کرتا رہے، انہیں خوش رکھے، تو یہ خدا کے شکریہ کے برابر ہے. والدین کا شکر خدا کا شکر ہے. اللہ ضرور نہیں ہے اس کو ہم شکریہ ادا نہ کریں گے تو کیا اس کی خدائی میں کمی ہو جائے گی یا اس کی خدائی بڑھ جائے گی؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ جو دنیا میں لانے والا بظاہر جو باپ ماں ہیں ان کی رسپیکٹ کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، تاکہ یہ شکریہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین پہلو اور حصہ بن جائے. 8واں فائدہ زندگی کی لذت اور اطاعت والدین میں ہے. والدین کی اطاعت میں زندگی پرسکون مطمئن گزرے گی، بے سکونی میں نہیں، ہیجانی میں نہیں، کاہلی میں نہیں جائے گی، ڈپریشن میں نہیں جائے گی. اگر والدین کی صحیح اطاعت کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کو خوش رکھا اور ان کے ساتھ نیکی کرتے رہے تو پرسکون اطمینان مطمئن زندگی گزارے گا. اور والدین کی نافرمانی میں پریشانی ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْذِلَّةُ الْعَيْشَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ. اللہ، زندگی کا لطف اور مزہ والدین کی اطاعت ہے، ان سے نیکی کرنے میں. زندگی میں جو لطف اور مزہ آتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ہوتا ہے. والدین کی نافرمانی میں زندگی کا مزہ بدل جاتا ہے، زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی لذت نہیں آتی. لہذا ہر عالم میں والدین کے ساتھ نیکی کرے تاکہ پر مطمئن، پرسکون، لذت والی زندگی انسان گزار سکے. 9واں حصہ خدا کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے، عزت دار بن جاتا ہے. وہ والدین کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا مقام خدا اور معصوم کی نگاہ میں بہت بلند ہے اور وہ محترم عزت دار ہو جاتا ہے. لہذا اگر انسان والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کو راضی کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ معاشرے میں عزت دار ہو جاتا ہے. اور نام لوگوں کی نگاہوں میں لیکن خدا کے نزدیک وہ عزت دار محترم قرار دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. 10واں پوائنٹ اور آج کا آخری پوائنٹ تاکہ مختصر گفتگو آپ سماعت فرما سکیں. 10ویں چیز ہے روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے. اب روزی کتنی طریقے سے؟ 23 طریقے سے یا
13 طریقے کا رزق ہے، رزق اطاعت بھی ہے، رزق شفاعت بھی ہے، رزق عقل بھی ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق زیارت بھی ہے، کئی طریقے کی رزق پائے جاتے ہیں۔ تو روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی والدین کی اطاعت، خدمت انسان کی روزی میں اضافہ کرا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جو روزی ہے اسے برکت کر دیتی ہے۔ جو ملنا وہی ہے لیکن اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اکثر یہ ہے کہ روزی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ میڈیکل میں، دوا میں، ہاسپٹل میں یا کوئی حادثے میں چلا جاتا ہے اور اس میں برکتیں نہیں رہتی ہیں۔ لیکن جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے، پرمطمئن پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو والدین کی اطاعت کرے گا خدا اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اور روزی میں اس کی برکت میں نمو آ جائے گی، سکون اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ والدین کی اطاعت کے نتیجے میں ہمیں جو بینیفٹ مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، یہ احادیث اور روایات کی بنیاد پر والدین کی اطاعت میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح طریقے سے اطاعت کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ دیکھنا، اور ان کے شفقت کی نگاہوں سے دیکھنا، اور ان کے زیر نظر رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا، اور مر جائیں تو ان کے واجبات اور واجبات خدا، واجبات بندہ، حقوق الناس و حقوق العباد کو ادا کرتے رہیں، تاکہ قبر میں جانے کے بعد والدین ہمیں عاق نہ کر دیں۔ عاق ہو جائیں گے تو سب چیزیں برباد ہو جائیں گی، خدا کی ناراضگی ہو جائے گی، اور خدا کی ناراضگی یہی جہنم ہے اور یہی دوزخ ہے۔ خدا کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔